روشن زندگی کی بیٹھک میں خوش آمدید. آئیے اپنی تندرستی کی بات کریں اور اٹھائیں ہر قدم صحت کے سنگ. آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر ڈاکٹر مبشر بھٹی صاحب تشریف رکھتے ہیں. آخر دفعہ جب یہ آئے پچھلی دفعہ تو ہمارا پروگرام میں تھوڑی سی تشنگی رہ گئی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑا تھا جو میں سوچتا ہوں بہت ضروری ہے. اور اس وقت ٹاپک یہ چھوڑا تھا کہ گٹ فیلنگ، گٹ جو ہے، گٹ کی یا آنتیں جو ہیں ہماری، وہ کتنا اہم رول پلے کرتی ہے ہماری صحت کے اندر. تو اس وقت ہلکا سا اشارتاً ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ڈپریشن میں اور مینٹل ہیلتھ میں گٹ کا بہت بڑا رول ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو خوش آمدید، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. اور یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ گٹ کی کیا تعلق ہے صحت سے اور گٹ کا کیا تعلق ہے ڈپریشن سے. السلام علیکم جی. لاسٹ ٹائم جیسے ہماری بات رہی تھی، ابھی ہم نے لفظ بائی مسٹیک ایک بولا گٹ فیلنگ. جی گٹ فیلنگ بولا، میں نے غلطی کی، پھر میں نے سوچا نہیں یہ گٹ لفظ ہے. بڑا کام کا بولا ہے ہم نے. جی جی نہیں، جب ہم دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں ہم دل سے بات کی، میں نے، یا ہم یہ نہیں کہتے دماغ سے بات کیا. بالکل ٹھیک. اب لفظ ہے گٹ فیلنگ. گٹ فیلنگ، یا اس کے کوئی ایسی چیز اس کے اندر ہے جو آپ کی فیلنگ کے ساتھ اٹیچ ہے. واہ واہ. تو میرا آج اسی کی بات کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے سے تو غلطی ہوئی، لیکن اس کو آپ نے اتنی خوبصورت سے بیان فرمایا کہ آپ اپنے جو ٹاپک ہے آج کا ہمیں اس پہ لے گئے. اور واقعی ہی یہ بات ایسی ہی ہے. شکریہ آپ کا. تو لاسٹ ٹائم ہماری یہ بات ہو رہی تھی کہ ڈپریشن کا گٹ سے کیا رول ہے، اور میں نے ایک لفظ آپ نے بولا تھا گٹ برین ایکسس. جی جی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا، پہلے حکمہ یا ڈاکٹرز ہمارے ہر سال پیٹ کو صاف کرنے کا کہتے تھے. تو جب ہم ڈاکٹر بنے تو ہم اس کے خلاف تھے کہ بہت سارے ہمارے اچھے بیکٹیریا ضائع ہو جاتے ہیں. یہ ٹرانسفارمیشن آف دا نالج ود دی پیسج آف ٹائم بڑا چینج ہو رہا ہے. جی جی ایون میڈیکل پروفیشن میں بڑی چینجز آئی ہے، ہیوج چینجز. جو ہم چیزیں بہت اچھی سمجھتے تھے اب سمجھ تو اچھی نہیں ہے، جو اچھی نہیں تھی پہلے سمجھتے اب بہت اچھی لگ رہی تھی. تو ڈپریشن میں دو مین ہارمون ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ویسے تو تین ہیں لیکن دو مین ہیں، جس میں کہتے ہیں یہ ڈوپامین ہے، سیروٹونین ہے، گیبا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں جو اہم رول برین کے ساتھ پلے کرتا ہے سیروٹونین، یہ 90% سے زیادہ گٹ میں بنتا ہے. اچھا. اگر گٹ ہماری اچھی نہیں ہے، اس کی فیلنگ اچھی نہیں ہے، تو برین کیسے اچھا ہوگا؟ تو فیلنگ تو ہماری وہیں سے اوریجنیٹ ہونی ہے نا جی. بالکل سیروٹونین اگر وہاں کم بنے گا تو برین میں وہ ہیپی فیلنگ نہیں ہوگی. نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. تو اٹ مین جتنی بھی فیلنگ کے لیے ہارمون یا جو ہمارا انجن ہے بیہائنڈ دا ہول سسٹم کہ جو اچھی فیلنگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ اس کا مین سورس ہماری گٹ ہی ہے. گٹ ٹچ. ٹھیک. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے مین جو سورس آف پروٹین ہے، جس میں میٹ ہے، ایگز ہے، اس طرح کی جتنی ہماری چیزیں ہیں، ان میں ایکچولی 9 امینو ایسڈز مین ہوتے ہیں، جس کو ملوسٹک امینو ایسڈ بھی کہتے ہیں، زیادہ مقدار میں جو پائے جاتے ہیں. تو ان میں ون آف دا امینو ایسڈز ہے ٹرپٹوفین. ٹرپٹوفین کنورٹ ہوتا ہے سیروٹونین میں، جی جی اور یہ ہمارے فوڈ سے ہی آتا ہے اور کہیں نہیں بنتا. جی جی ٹرپٹوفین ہوگا، ابزارو ہوگا باڈی میں، انٹسٹائن کے فلو میں اسٹیبل ہوگا، تو اس کی کنورژن ہوگی ٹورڈز سیروٹونین. اب کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھے، ہم ہیلدی خوراکیں کھاتے تھے، برن فوڈ نہیں زیادہ کھاتے تھے. برن فوڈ میننگ بائی دیٹ میں فاسٹ فوڈ ٹائپ نہیں ہم کھاتے تھے، جی جی پروسیس فوڈ نہیں کھاتے تھے. تو جتنے ہمارے نیچرل فوڈ ہیں، ان میں میجر انگریڈینٹ جو ہمارے ریگولیٹری میں ہیں، وہ ہمارے وٹامنز اینڈ منرلز ہیں. ہماری بون بھی دیکھیں نا، 12 ہمارے اس میں وٹامنز ہے، کوئی ٹریس ہے منرلز کو مور دین 64%. تو بہت ساری مقدار جو ہمارے فوڈ سے ان بلڈ ہوتی ہے، ہم باہر سے ہولسٹیکلی نہیں لے سکتے اتنی زیادہ، جی جی اور جو پارٹ آف باڈی ہماری بن سکے. تو لہذا انٹسٹائن اگر پراپر نہیں ہے تو یہ ہمارے ہیپی ہارمون، اچھی فیلنگ دینے والے ہارمون، وہ جی کم ہوں گے. کم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو یہ آبویسلی میڈیکل کی زبان میں جو مختلف چیزیں بتائیں،
یہ ذرا آسان لفظوں میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ گٹ میں یہ کیا کیا چیزیں ایک عام فہم زبان کے حساب سے کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کون سی کیا خوراک کیا چیز پیدا کرتی ہے جو ہمارے لیے ہمارے ڈپریشن کو یا ہمارے دماغ کو بہتر بنا سکتی ہے؟ مین ہماری بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے انٹسٹائن کو ہیلدی رکھیں. اچھا واٹس اور وے جی جی اف وی آر کانسٹیپیٹڈ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ ہماری کیا چینجز کریں کہ ہم اپنی کانسٹیپیشن کو روک ٹھیک سکیں. جی جی اکثر لوگ بیس کرتے ہیں یا ہم سلکا سے وہ لے لو جی جی وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس سے پین نارمل ہو جاتا ہے. ایکچولی وہ مزید سک ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ ہمارے میڈیکل پروفیشن میں بھی بڑا کامن ہے. آپ گوگل پہ لوگ بڑے جیلی ڈاکٹر بنے ہوئے اس معاملے میں. جی 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 تو جو چھلکا اس گول ہے وہ ابزاربنٹ ہے، اچھا فائبر نہیں ہے. اچھا تو ہوتا کہ وہ ہیلدی بیکٹیریا کو بھی ابزارو کر کے آگے نکل جاتا ہے. تو ہمارے ہیلدی بیکٹیریا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا یعنی ایسے جراثیم جسم میں ہونا جو کہ خوراک کی بریک ڈاؤن کرے، جی جی اس کی توڑ پھوڑ کر کے اس میں چیزیں نکالے. اگر میں گوشت کھا رہا ہوں تو میرے اچھے بیکٹیریا ہوں گے، یعنی جو فیکٹری ہوگی اندر کام کرنے والی، تو میٹ سے وہ سارے امینو ایسڈ نکالے گا، جس میں ایک کا نام ہے ٹریپٹوفین، جی جی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج. جی جی تو جتنا زیادہ میٹ سے نکلے گا اتنا ہی زیادہ وہ سیروٹونن بنائے گا. ایسے منرلز اینڈ وٹامنس ہیں جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. آپ اب دیکھیں کہ پاکستان کے پوری دنیا میں لوگوں کی اس وقت وٹامن ڈی کم ہو رہی ہے، جی جی میگنیشیم کم ہو رہی ہے. یہ حیران کن بات ہے، وہ کیوں کم ہو رہی ہے؟ کبھی ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. وٹامن ڈی بھی اسی لیے کم ہو رہی ہے کہ ہمارے جو انٹسٹائن کے بیکٹیریا وہ اس کے پراپر اس کو نکال ہی نہیں پا رہے خوراک سے. ہاں B12 ہے، ہمارا B6 ہے، اور یہ 2-3 کا میں اسی اسپیسیفک کا نام لے رہا ہوں، اور میگاز ہیں اسی اسپیسیفک کا نام لے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سیروٹونن بنانے میں بڑا اہم پارٹ پلے کرتے ہیں. یعنی اس کے بغیر ٹریپٹوفین جو ہے، جو ہمارا امینو ایسڈ ہے کہ جو پروٹین کا ایک جزوی حصہ ہے. یہ پروٹین میں 9 ایسے جز ہوتے ہیں جس کے انٹیگرل پارٹ سے ایک پروٹین پراپر بنتی ہے، جو گوشت پراپر بنتا ہے. وہ 9 ہے، بیسیکلی 9 ہے اس میں، جس میں ون آف دا امینو ایسڈ ہے. امینو ایسڈ کہنے کہ پروٹین کا ایک حصہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں گوشت کھا رہے پروٹین کی خطرہ. تو پروٹین کمپلیٹ جو ہے نا وہ 9 امینو ایسڈ سے بنتی ہے. اچھا دس ون آف دا ٹریپٹوفین ہے، جس کا یہ رول ہے کہ وہ ود دی ہیلپ آف وٹامن ڈی B6 ویگاز، تو وہ کنورژن میں چلے جائے سیروٹونن بن جائے. جی اب جی سیروٹونن کیا ہے؟ سیروٹونن ایک ایسا ہارمون ہے جو ہارمون ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں جا کے بلڈ کے ساتھ جا کے برین میں ایک ہیپی فیلنگ کا اظہار کرتا ہے، اور ایز اے نیورو ٹرانسمیٹر یوز ہوتا ہے. جی جی یعنی جو نروز ہماری ہیں ان کے درمیان میں جو لیکوڈ ٹرانسمیشن دے رہا ہے وہ بیسیکلی دیٹ ہارمون، ون آف دا یا ہارمون از دیٹ صحیح کہہ پارٹ. رہے ٹھیک ہے جی. تو اگر ہماری انٹسٹائن ٹھیک نہیں، ہیلدی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ سائٹوکائنز پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، بیڈ بیکٹیریا زیادہ پیدا ہوتے. جو بیڈ بیکٹیریا ہیں وہ سائٹوکائنز کریٹ کرتے ہیں. اب عام آدمی کے لیے سائٹوکائن کا لفظ ہے مشکل ہو، لیکن آپ چونکہ طوفان کہہ لیں آپ کہ بیڈ بیکٹیریا کی پریزنس میں جو طوفان آ جاتا ہے دوسرے ایلیمنٹس کا، وہ بیسیکلی انفلیمیشن پیدا کر دیتے ہیں، یعنی سوجن پیدا کر دیں انٹسٹائن میں. جی جی جب سوجن پیدا کرتے ہیں تو اس کی اب جو جہاں سے ہماری خوراک جذب ہوتی ہے، ہم نے دیکھا نا گوجری جو ہے تولیے کی بور کی طرح ہوتی ہے، بالکل تو خوراک اس کے اوپر جب لگ رہی ہوتی ہے تو ابزارب ہو رہا ہوتا ہے. جی جب انفلیمیشن ہوئے گی تو جو ابزاربنگ ایلیمنٹ ہے وہ کم کم ہو ابزارب ہوں جائے گے، گا کم ہو جائے ایسے ہمارے یہ نیوٹرینٹ بھی کم استعمال ہوں جی ابزارب ہوں گے. تو انفلیمیشن جو ہے وہی سارا ٹریگر کرتی ہے ساری چیزوں کو. تو ڈاکٹر صاحب اچھی گٹ یا اچھی آنتیں رکھنے کے لیے ہمیں کس قسم کی خوراک کھانی چاہیے اور کس قسم کی خوراک سے اجتناب کرنا چاہیے کہ ہماری گٹ ٹھیک رہے؟ اور اس میں میرا ٹائمنگ کا بھی بڑی چیز ہے کہ ہم وقت سے کیا چیز کھائیں، کیا ہمارے اوقات ہونے چاہیے کھانے کے. اس کے اوپر کچھ آپ اپنی روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، میں اسی بات کو لے لیتا ہوں. جو انفلیمیشن کی میں نے بات کی ہے، بیسک انفلیمیشن کیا ہے؟ جب وہ زیادہ بیڈ بیکٹیریا کے انگریڈینٹ پیدا ہوتے ہیں جو کہ طوفان کی شکل اختیار کر دیتے ہیں اور سوجن آتی ہے، تو یہ بیسیکلی ایک دفاعی نظام ہے.
جی جی تو ہمیں ایسی خوراکیں کھانی ہے جو انفلیمیشن یا سوجن کم پیدا کرے جیسے کم پیدا کر. ٹھیک ہے جی، خوراکیں ایسی لینی چاہیے. تو اسی کو تو میں ایکسپلین کر دوں کہ اس کی ریزن کیا ہے کہ جب ہم انفلیمیشن آتی ہے، انفلیمیشن ایک دفاعی نظام ہے ایکچولی. جی جی یہ دفاعی نظام کیا کرتا ہے کہ وہ ٹریگر کر دیتا ہے ہمارے امیون سسٹم کو کہ وہ بلڈ فلو زیادہ آئے، تاکہ اگر کہیں کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے وہ سائٹوکائنز کا جو بیڈ بیکٹیریا کی وجہ سے ٹاکسن کی جو بھرپور وہاں پہ بیمار پڑ گئی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے اس کو باہر نکال دے اور ریپیئر کرے اس کو. جی جی اور انفارمیشن ایسی ہے، یہ سوجن ایسا ہی کا نظام ہے. دیکھو کہ چوٹ آئے تو امیڈیٹلی سوجن ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ سوجن بیسیکلی باڈی کا ریئیکشن ہے، پازیٹیو ریئیکشن ہے. اگر یہ پازیٹیو ریئیکشن جو ہے یہ لانگ ٹرم چلے جائے تو یہی بیماری بھی ہے. تو اگر ہم یہ خوراکیں اپنی ایسی جو کہ انفلیمیشن پیدا کرنے والی ہیں ان کو جتنا کریں اور جو نہیں ہے ان کو زیادہ کریں تو ہماری یہ ریپیئر کا نظام شروع ہوگا اور بہتر گٹ ہماری ٹھیک ہو جائے گی. اب اس کے اسپیسیفک آتے ہیں فوڈ کون سے ہیں اس کے. جی جی لیکن میں اس لیے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ خوراک کتنی اہم رول پلے کرتی ہے، دوائیاں رول پلے نہیں کرتی. جی جی اب بدقسمتی کیا ہے کہ ہم جب اس طرح کا سائٹوکائن آتا ہے، جب ہماری انٹسٹائن میں انفلیمیشن آ جاتی ہے تو اس میں باور سنڈروم کی وجہ سے چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کبھی قبض ہوگی، کبھی لوز موشن ہو گئے، یا کبھی انٹرپریٹ چیزیں چلتی گئیں تو بندہ کہتا ہے اچھا یہ نارمل نہیں ہے. وہی آپ کی انڈیکیشن آپ کی باڈی میں سم تھنگ از گوئنگ رانگ. جو ہوتا نا آپ نے بات کی تھی نا کہ ہمارا ایک ٹائم ہوتا تھا صبح کے ٹائم وی ہیو ٹو کلین آور سیلف، جی جی اٹ واز اے روٹین. جی جی تو اب تو روٹین کا میٹر ہی ختم ہو چکا ہے. تو ختم. ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اپنا جو فنامنا ہے ہمارے گڈ اور بیڈ بیکٹیریا والا اس کو ہم فوکس کریں. جی جی اور گڈ اور بیڈ بیکٹیریا کو رکھنے کے لیے خوراکیں اچھی کون سی ہونی چاہیے؟ ایسی خوراکیں جو ہر بندے کا مزاج ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگوں کی باڈی ایسٹک ہے یعنی عضلاتی ہے، کسی کی باڈی الکلائن ہے یعنی اعصابی ہے، کسی کی نیوٹرل ہے یعنی ودی ٹائپ ہے. جی جی تو میں یہ عام فہمی سے باتیں کر رہا ہوں کہ عضلاتی یا بادی ہم کس کہتے ہیں. عضلاتی جو نا بیسیکلی بادی. پہلے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ بھائی آج کل یہ موسم ہے بادی چیزیں نہیں کھانی. جی کہتے تھے بالکل. ٹھیک ہے جی، آج کل یہ موسم ہے آپ نے گرم خوشی چیزیں نہیں کھانی، جی جی گرم تار چیزیں کھانی ہے. تو اب تو یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. جو آپ نے لفظ بولا نا بڑا اچھا لفظ تھا، بیٹھک کا. جی جی تو ہماری بیٹھک ہوتی تھی تو وہاں یہ اس طرح کی وزڈم کی باتیں ہوتی تھی کہ بھائی میں نے اپنے بچے اپنے کو کہا یار آج کل ذرا بادی چیزیں نہیں کھانی، جی جی گرم خوشی چیزیں نہیں کھانی ہے. اس کا بینیفٹ کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹریگر ہوتی تھی انفارمیشن ٹو دا کمیونٹی. اب ہمارا یہ کمیونٹی وزڈم ہے وہ تو بالکل ہی ہم نے چھوڑ دیا. یا ایون تو میں یہ بتاؤں کہ اتنے سیزیرین بھی ہو رہے ہیں. یہ سیزیرین میں نہیں کہتا ڈاکٹروں کا قصور ہے سارا، وہ کرے 15-20% غلط ڈاکٹر بھی کرتے ہوں، میں نہیں لوگوں کے کلیم بہت زیادہ وہ سیزیرین غلط ہو رہے ہیں، لیکن موسٹلی بیسیکلی یہ نیوٹرینٹس امبیلنس ہے. جب آپ فضول چیزیں میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کی کہتے ہیں جی پریگننسی ہو گئی جی آپ نا اپنا کسی نیوٹریشنس کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ وٹامن وغیرہ لیں آپ. جی جی اب وٹامن لینے کا مطلب کیا تو آرٹیفیشل ہے. تو ماں کو تو صحت ہو جاتی ہے لیکن وہ پلیسنٹا بیریئر اس کو کراسنگ کرتا ہے، اس کی تو سلیکٹو پرمیبلٹی ہے. وہ تو ایسی چیز کو جانے دے گا جو بایولوجیکل ہوگی. بالکل تو جب کیمیکل کھائیں گے نہیں جانے دے گا، اور بچہ ڈپرائیو ہوتا ہے اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ سفر. ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب اس کی موومنٹ ڈسٹرب ہوتی ہے تو گائنیکالوجسٹ کہتی ہے سوری جی میں تو آپریشن ہی کروں گی کیونکہ بچے کی تو پوزیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، تو مجبوراً سیزیرین کرنا پڑتا ہے. تو ساری گیم ہماری گٹ کی ہے کہ ہم گٹ کو کیسے بیلنس کریں. تو اس میں پاکستان میں جو میں نے دیکھا کہ موسٹلی لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ بائی بادی ٹائپ ہے، یعنی عضلاتی ہے یعنی ایسڈک ہے. اچھا. یہ ہمارے ریجنل فنامنا بھی ہے جی ہمارا جی تھوڑا سا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھئی کون سی چیزوں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ہمیں برن چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ہمیں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ہمیں تڑکے نہیں لگانے چاہیے. ہم جو کہتے ہیں ہر عورت گھر میں کہ بیٹا ذرا پیاز کو اور لہسن کو براؤن کر لے، تڑکا لگا لیں، یعنی کہ مین کو اس کو ساڑ لیں. جی جی اور وہ جب اس کو اتنی اچھی خوراک کو ساڑ ہی لیا ہم نے تو پیچھے بچا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم نے پہلے ہی آکسیڈائز کر لیا اپنے فوڈ کو، جی جی تو اس نے جا کے انفارمیشن ہی پیدا کرنی. تو ہم اپنی یہ بیٹھک امپروو کریں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں
کمیونٹی لیول پہ کہ بھائی ہمیں ایسی چیزیں نہیں کھانی جو ہماری انتڑیوں میں جا کے سائٹوکائن پیدا کرے، بیڈ بیکٹیریا پر پروان چڑھائے، اچھے بیکٹیریا کرنے چاہیے. تو اچھے بیکٹیریا کے لیے میں 2 ٹپس میں بتاتا ہوں، یہ بڑی کامن ہے. ایک ڈاکٹر صاحب ایک تو ہم یہ آپ کو میں یہاں انٹرپٹ کروں گا صرف ایک کامنٹ کے ساتھ، جو آپ نے بادی کی بات کی، ہم یہ بھی سنتے تھے پہلے کہ رات کو بادی چیز نہیں کھانی چاہیے. اس کے پیچھے بھی کوئی وزڈم تھی؟ بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ کو بادی چیزیں ایسا کیا ہے، وہ آپ کے اندر کے اچھے بیکٹیریا رات کو کام کرنا ہوتا ہے. تو آپ نے جن کو رات کو کام کرنا ہے ان کو آپ نے کم کر دیا، جو برے ان کو زیادہ کر دیا. پہلے دیکھو نا، بیلنس اچھے برے کا ہے، جی جی بیلنس اچھے برے کا ہے یہ. جی جی تو میں ذاتی طور پہ بتاؤں جی کہ اب مجھے نا 2 دن سے باہر تھا، سویر باہر، مجھے پتا ہو کہ میں نے غلط چیز کھا لی تھی، زیادہ گرم خوشی چیزیں میں نے کھا لی، تو میرا گلا پکڑا گیا اور بیڈ فیور. جی جی تو ٹل ٹوڈے آئی واز ان فیور. جی جی تو میں نے ایک ہی کام کیا، اپنی گاڑی کے لیے تھوڑی سی مہربانی کی. تو آپ کے سامنے فریش بیٹھا ہوں اس وقت، انسپائٹ آف دیٹ کہ میں بالکل ہی گلا پکڑا ہوا تھا، رنی نوز تھا، آل بیڈ تھنگ از گوئنگ آن. گٹ کو اسٹیبل کیا، مجھے دوائی کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. تو گٹ اتنا اہم رول پلے کرتی ہے ہماری، بیڈ بیکٹیریا ہیلدی بیکٹیریا کا بیلنس اتنا اہم ہے. تو بیڈ بیکٹیریا کے جتنے انفلیمیشن عذاب ہے اس کو کم کر دیں گے تو ہمارا بیسیکلی جو امینو ایسڈز ہمارے ان کی کنورژن جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی ٹورڈ دا سیروٹونن. جیسے گابا بھی ہے، ڈوپامین بھی ہے، آل انٹر لنکڈ آپس میں. جی جی لیکن جو میجر ہے سیروٹونن، وہ ہمارا بیسیکلی مور دین 90% اس کی پروڈکشن ہاؤس جو ہے وہ انٹرسائن ہے. جی جی تو بالکل. لہذا میں ٹپ یہ نہیں چاہیے کہ لوگ اچار کی طرف واپس آ جائیں. اچھا سرکے والا اچار نہیں، یہ جلدی نہ کریں کہ سرکے والا اچار بنائے. وہی اچار بنائے سرسوں کے تیل والا، دیسی سرسوں کے تیل والا جو پہلے بنا کرتا تھا، اور اس کو رہنے دیں، پورے کئی مہینے رہنے دیتی تھی ہمارے بزرگ، تاکہ اس میں اچھے بیکٹیریا پیدا ہو جائے. تو جو پرانا اچار ہوتا تھا اچھے بیکٹیریا پیدا کرنے والا، مشینی دور نہیں تھا اس وقت، وہ ایکچولی اچھے بیکٹیریا لے کے آتا ہے. ایسے ہی ہمیں دہی کو لینا چاہیے. تو دہی میں ایک عادت ہوتی تھی، کہتے ہیں اس کو ذرا ادھ ریڑکا کر پلاؤ جی بچوں جی کو، بچوں بالکل. کو ادھ ریڑکا پلاؤ. جی جی ادھ ریڑکا مین اس کی پھٹی کو توڑ کے رکھو. جی جی تو دہی ہے جو پھٹی والا ہے وہ ایسٹک ہے، وہ اچھے بیکٹیریا زیادہ پروڈیوس نہیں کرتا. اچھا بیکٹیریا پروڈیوس کرتا ہے لیکن اسے بیڈ بھی کرتا ہے. اگر اس کی پھٹی توڑ لیتے ہیں ہم تو اس میں اچھے بیکٹیریا زیادہ بن جاتے ہیں، کیا فلو زیادہ رہ جاتا ہے. جی 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 تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کہ ہماری پرانی وزڈم کی باتیں جو ہم بھول چکے ہیں، بھول جو گئے وہ. کمیونیکیشن ہماری نہیں ہے، ہماری بیٹھک نہیں ہے. جی جی میں نے ایک دفعہ، ہمارے کو آرمی کے دوست سینئر کافی سارے، تو میرے پیشنٹ تھے، تو میں نے کہا جی اب میں نیکسٹ تب یہ شروع کروں گا معاملات علاج کے آپ لوگوں کے، کہ اگر آپ اپنی بیگمات کو لے کے آئے تو ہر ایک دن کٹھے میں نے ٹائم دے دیا، سبھی کو سارے اکٹھے ہو گئے. تو میں نے ساری بہنوں کو یہ بات کہی، میں کہ بہنوں اگر پاکستان میں چاہتی ہے عورتوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو تو ایک کلب بناؤ، اور کلب کا نام ہونا چاہیے ماں بیٹھک کلب. جی جی کہتے جی ماں بیٹھک کلب کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ آپ جتنے آج مسائل ہیں ہمارے، آپ بچی پریگننٹ ہوتی ہے ڈیلیوری تک اس کی عذاب ہوتا ہے، اس کے بعد بھی عذاب ہوتا ہے، پین نکل آتا ہے اور پرابلم ہے. تو میں کہا کبھی پہلے کبھی دیکھا تھا ایسے عورتیں تھرو کام بھی کرتی تھی، دوسرے تیسرے دن دوبارہ نارمل لائف میں ہوتی تھی. اب تو پہلے بھی پورے 6 مہینے فارغ اور اس کے بعد ہی فارغ. تو باڈی کا سائیکل ہی ہم نے خراب کر دیا اس بایولوجیکل ریجنریشن سسٹم میں. تو کیا تھی کہ وزڈم کا فقدان آ گیا. یا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچی کی جب کنسیپشن ہوتی بتاتے بیٹا آپ نے 2-3 مہینے پہلے یہ چیزیں کھانی ہے، پھر آپ نے یہ کھانی ہے، پھر آپ نے تیسرے ٹرائمیسٹر میں یہ چیزیں کھانی ہے. تو کیا تھا یہ باقاعدہ وزڈم ہے کہ یہ کیوں کہتے تھے کہ بچے کی جو کنسیپشن ہونی ہے اس ہولڈنگ کے لیے وہ چیزیں چاہیے جو اس کو ایکسپینڈ نہ کر سکے. جب ہولڈنگ ہے تو اب اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے، جب ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کو اسٹیبلائز کے لیے چیزیں. تو خوراکیں بھی ایسی ہیں خوراکیں بھی اچھی. جو ذلاتی ہیں یا اعصابی چیزیں، وہ ایگزیکٹلی یہ پیٹرن ہے پوری بایولوجیکل پیٹرن کا. تو یہ ہمیں اس طرح کی جو وزڈم والی چیزیں ہیں، میں کہتا پوڈ کاسٹ کا آپ کا
آئی ریئلی لائک اٹ کہ کمیونٹی تک یہ چیزیں جائیں اور کمیونٹی یونٹ بننے چاہیے. میں لاسٹ ٹائم میں ریکویسٹ کی تھی کمیونٹی ریہیبلیٹیشن کی. ہمیں کمیونٹی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے اسپارٹس نیشنل لیول پہ ڈیولپ کرنے چاہیے. کمیونٹی لیول پہ گلی محلے میں ہی پلے گراؤنڈ بن جانا چاہیے. بے شک 10/20 کا ہی گراؤنڈ کیوں نہ ہو. جی جی. تو اچار اور دہی کی میں ترغیب ضرور دوں گا. باقی تو پرو بایوٹک مارکیٹ میں بہت اویلیبل ہے, وہ بھی لینے چاہیے. اور کیا اپنا لسی کا بڑا اچھا اس میں رول ہے. اس میں فرمنٹیشن آج کل ہے, سبزیوں کی بڑی اچھی کار ہے. لوگ ایک جار میں ڈال دیتے ہیں, اس کو فرمنٹ کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں, اس میں بڑا اچھا ہے. تو اس کو فرمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ سرکے میں؟ میرا مچ بیٹر. آج کل تو انٹرنیٹ پہ اتنی اچھی ریسپیز ہے, سرکے میں نکالنا چاہیے. اتنی اچھی اچھی ریسپی ہیں کہ یو کانٹ. میں تو بتا بھی نہیں سکتا, جو کہ عورتوں کا زیادہ کام ہے. اس میں بڑا اہم رول ہے ہماری خواتین کا, کہ یہ گھر میں اس طرح کی چیزوں کو ایکسرسائز کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ریسنٹ ایئرز کے اندر پاکستان میں دوائی کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا. پاکستان میں بھی, باقی تو دنیا میں ہو گئی, اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرتا, لیکن پاکستان میں دوائیوں کا رول بہت بڑھ گیا. اس کا وہ کون سی ایسی دوائیاں ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گٹ پہ بھی برا اثر ڈالتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارا ایک فیشن بن گیا ہے اینٹی بایوٹک کا. جی جی. میں ایک ایگزامپل دے, جی ٹی روڈ کے رستے جا رہا تھا لاہور, تو جیلم میں پانی لینے کے میڈیکل اسٹور پہ کھڑا ہوا. جی جی. تو ایک بندہ پیچھے سے آیا, زور کر, اور مجھے نا سیپٹرا دے رہا. سیپٹر لائن توڑ کے بھی کہہ رہا سیپٹرا دے رہا. میں جو لائن لمبی تھی, میں نے پوچھا, میں یار آپ نے سیپٹر خریدا تھا نہیں؟ آپ نے کہتا ہے جی میرے سر درد ہو رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مطلب سائیکولوجیکل نا, کہ پلیسیبو افیکٹ. جی جی. تو میں کہتی فرق پڑ جاتا ہے, کہتے سیپٹر کا تو فرق پڑ جاتا ہے. تو اینٹی بایوٹک تو میرے کو تباہ, انٹسٹائن کو تباہ کرتی اینٹی بایوٹک ہے. تو ہماری جو اس وقت جو کہتے ہیں نا فالس فارمیسی, سوڈو فارمیسی سسٹم جو ہے, یا پولی فارمیسی سسٹم جو ہے, کہ ہم نا میڈیسن کے اوپر زور ہے ہمارا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے کیسے بیماریوں سے باہر آ سکیں. وی آر ان اے شارٹ کٹ. اب ہیڈک جو ہے, بلیو می, مور دین 80% ہیڈک ہماری گٹ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, بالکل. وجہ کہ دیر از امبیلنس آف دا ہارمونل سسٹم. تو اگر میں کہتا ہوں 90% سیروٹونن ہارمون سے بنتی ہے, تو ہماری جو ایسٹک کیفیت ہے باڈی میں, وہ تو ٹریگر کرتی ہے چیزیں. اور اس کا ہی کوئی امبیلنس ہو گیا تو ویزو ڈائلیٹیشن ہوگی تو ہیڈک ہو جائے گی. سیروٹونن لیول ہی کم ہو گیا تو. جی جی. تو بہت سارے لوگ یہ ہیڈک ہے وہ ویزو ڈائلیٹیشن کی وجہ سے. یہ خون کی نالیاں جو سیروٹونن ہے, یہ ہیپی ہارمون جو ہے, یہ بیسیکلی کنٹرول رکھتا ہے ویسل کی, جو اس کا ڈائی میٹر ہے, اس کا جو فلو ہے. تو جب یہ کم ہو جائے گا تو فلو کنٹرول کم ہوگا تو ہیڈک بھی ہوگی. اب ہم میڈیکل پروفیشن میں بتاتے نہیں ہیں, نہیں پڑھاتے ہیں. نئے میڈیکل پروفیشن میں اگر میں نے انٹیگریٹڈ میڈیسن میں نہ کیا ہوتا تو شاید مجھے بھی نہ پتا ہوتا. جی بالکل. میں بھی ان چیزوں پہ کبھی بلیو نہ کرتا. تو الحمدللہ مجھے یہ بینیفٹ ہوا کہ جب میڈیکل ریسرچ سے میں نکلا تو مجھے ایک ہی سمجھ آئی کہ وہ انٹیگریٹڈ میڈیسن از دی اونلی سولوشن. دین آئی گاٹ مائی ہائر ایجوکیشن ان انٹیگریٹڈ میڈیسن, نیوٹریشن میں, نیچرل ہیلتھ میں. تو جب میں نے سبھی کا کمبینیشن میں نے اڈاپٹ کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ بھائی ہمارا میڈیکل سسٹم جو ہے یہ صرف ایمرجنسی کی حد تک ٹھیک ہے. جی جی. کٹ کرنے میں یا ریپیئر کرنے میں یا اس کو فکس کرنے میں. لیکن اگر اس کو کہیں آپ ہم کسی شکل میں بھی اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے ڈے ٹو ڈے چیزوں میں. جی جی. ابھی تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ایک نارمل, میں نے یہ چیز نوٹ بھی کیا, شاید ہم پریکٹس بھی یہی کرتے ہیں, سر درد ہوا تو کہتے ہیں اچھا یار پیناڈول کھا لیں. بس میں کہتا ہوں نا بجائے گٹ ٹھیک کرنے کے ہم پیناڈول کی طرف چلے جائیں گے, جیسے میرے کو سیپٹرول والے کو پلاسیبو افیکٹ تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر کسی کو گٹ کی کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو گیسٹرو کے پاس جاتا ہے, جو بھی آپ اس کو آنتوں کا ڈاکٹر کہیں یا جو بھی اس کا اردو ترجمہ ہوگا, تو وہاں جاننے کے لیے جب آپ کے ذہن میں آتا ہے میں جاؤں, پہلے تو آپ کو کیوں خیال آیا کہ میں اس کے پاس جاؤں؟ نمبر 1. نمبر 2, وہاں جانے کے پہلے
آپ کو کن چیزوں کا جب آپ اس کو یہ بیان کریں اپنی کیفیت تو کیسے بیان کریں، اور پھر جو بھی آپ کو علاج کا طریقہ بتایا جائے اس کے اوپر کیسے آپ اس کو اینالائز کریں کہ یہ بڑا میرے اچھا لیے ٹھیک کوشچن ہے ہے. یا نہیں ٹھیک. اٹ واز مائی مشن ان 90s جی جی کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کیا کروائے، جی جی کیونکہ پیشنٹ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے ڈاکٹر کو کیا کرنا ہے. جی جی جاتے ڈاکٹر پوچھتا ہے کیا پرابلم ہے، جی مجھے یہ پرابلم ہے، اس کے بعد دوائی لے دیتا ہے. تو ڈاکٹر بھی بہت بزی ہو چکا ہے اور پیشنٹ بھی بڑے بزی ہیں. یس ٹھیک ہے جی. بیسیکلی پیشنٹ کو جاتے ہی اپنا بتانا چاہیے کہ میری اس بایولوجیکل کیفیت آئیکل یہ ہے اور اس کے بیس میں مجھے یہ ہوا، مجھے کچھ دن سے مجھے قبض ہے، یا میرا پیٹ ٹھیک نہیں تھا، یا میں غلط چیزیں کھا رہا تھا، یا اچھی چیزیں کھا رہا تھا، یا میرے پر اسٹریس تھا، یا میرا ایکسپوجر کسی کے سامنے ہوا. تو پیشنٹ کو اپنی پراپر ہسٹری دینی چاہیے. پھر ڈاکٹر مجبور ہو جاتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا پیشنٹس سچویشن. تو جب پیشنٹ کی سچویشن سے لائف اسٹائل ریلیٹڈ چیزیں سے انڈرسٹینڈ کرے گا تو اس کے ڈاکٹر کی ڈائگنوسس کیپیسٹی بہتر ہو جائے گی. تو بالکل چونکہ ہم سارے بزی ہیں، مریض بھی کہتا ہے اچھا یار جیب ڈاکٹر آدھا گھنٹہ میرا ضائع کر دیا اس نے، فضول باتیں پوچھتا رہا. میں نے گلے کے کہا تو یہ پیٹ پوچھ رہا ہے، میں نے ٹانسل کا کہا تو یہ مجھے کھانے کا پوچھ رہا ہے. تو پیشنٹ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹو فیکٹر ہے ہیومن بایولوجیکل چینجز میں. تو پیشنٹ کو اپنی ڈیٹیل بتانی چاہیے، نہ بھی ڈاکٹر سننا چاہے پھر بھی بتانی چاہیے. اور ڈاکٹر کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ بھئی کہاں پیشنٹ کی سچویشن کھڑی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے کئی ملکوں میں بھی دیکھا، جیسے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی ایک پوری ہسٹری، آپ کی فائل یا جو بھی کہہ لیں، یا الیکٹرانک فائل بنی ہوتی ہے، آپ کی پوری اس کے اوپر ہسٹری ہوتی ہے. اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیجیے گا. تو ڈاکٹر جب آپ کو دیکھتا ہے وہ پہلے آپ کی پوری ہسٹری کو سمجھتا ہے کہ آپ کا مسئلہ، مطلب آپ کی زندگی کیسے تھی، کیا مسائل تھے، کیا دوائیاں کھا رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. میں نے یہاں دیکھا ہے، آج آپ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، اگلی دفعہ دل سوچا نہیں وہ تو مہنگا ہے یا دور ہے تو آج اس کے پاس چلا جاتا ہوں. تو کیا یہ مناسب طریقہ بغیر ہسٹری یا خود رکھے یا ڈاکٹر رکھے آپ جا کے اپنا علاج کروائیں؟ میرا پاکستان پہ بھی تھوڑی سی اویئرنیس اس میں آئی ہے، حالانکہ سافٹ ویئر شاید موسٹلی پاکستانی نے بنائے ہوں گے، جی جی میرا اپنا بلیو ہے، جی جی یا کچھ نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوگی. جی جی پوری دنیا میں سافٹ ویئر اویلیبل ہے اور یہ یوز ہو رہے ہیں کہ جو پیشنٹ ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس کا ریکارڈ بن جاتا ہے بالکل اور کنٹینیو ریکارڈ کمپائل ہوتا جاتا ہے سسٹم میں. سسٹم میں. جو بھی اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے اس کے مطابق اس کی پوری ہسٹری آ جاتی ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس گیا، کیا کیا پرابلم تھے، کیا دوائیں یوز کی، کیا اس کے ایونٹ ہوئے لائف میں. تو وہ ایک اچھا کمپریہنسو ایک ہسٹری بن جاتی ہے جو آپ کے آئی ڈی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے. بالکل اب تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ تو یہاں تک آ رہی ہیں چیزیں کہ آپ پیزا لینے جایا کریں گے نا کبھی، یا کھانا لینے آرڈر کیا کریں گے، تو اب آپ اپنا ٹیلی فون بتائیں گے یا نام بتائیں گے تو اس کے مطابق یہ بتا دے گا بھی آپ کو خوراک کے لیے کون سی لینی چاہیے یا کون سی نہیں لینی چاہیے. ریزن اب یہاں سسٹم ڈیولپ ہو چکے ہیں ویسے ہی، جی جی ایون باتھ روم ڈیولپ ہو چکے ہیں. اگر وہ باتھ روم یوز کریں تو آپ کے اسٹول کے انالیسس سے ہی ایٹومیٹکلی اس میں اندر ہی سسٹم لگا ہوا ہے، انالائز کر دیں اسٹول سے کہ کون سی ڈیفیشنسی جا رہی ہے یا کون سی ٹاکسک چیزیں آپ کے اندر ہے، تو آپ ان کو ایڈریس کریں. چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں. ہو چکی. اب یہ نہیں ہے، سائنس میں چیزوں نے ٹیکنالوجی نے بہت آگے لے جا چکے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے نیشنل لیول پہ ہمارے ہیلتھ پالیسی میں چیزیں کمپلسری ہو جانی چاہیے. ہمارے میڈیکل سٹورز لنکڈ ہونے چاہیے کہ کون سے پیشنٹ کی، دیکھو نا میڈیکل سٹور پہ میں چلے جاتا ہوں ایسی دوائی لیتا ہوں جس سے میں الرجک ہوں، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، مجھے میں اینٹی بایوٹک لے کے دے دیتا ہے یا اینٹی ہسٹامین لے کے دیتا ہے یا کچھ ہی لے کے دیتا ہے. تو وہ جب میڈیکل اسٹور میں جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی یہ تو نہیں ہے برانڈ، اس برانڈ پہ یہ چیزیں اویلیبل ہے. تو ممکن ہے اس کے فارمولے میں انگریڈینٹ جو وہ ہو جو مجھے الرجک ہے. بالکل ٹھیک ہے، ڈفرنٹ برانڈ نے ڈفرنٹ اپنی فارمولیشن ڈیولپ کی ہوتی ہیں، تو بینیفٹ تو وہی ہو رہا ہوتا ہے. میں اینٹی بایوٹک ہے، ایک سلفر ڈرگ ہے، کوئی میڈیسن بیس ہے، یہ ڈفرنٹ اس کی کیٹیگری ہے، تو میں ساری اینٹی بایوٹک ہی ہیں.
تو میڈیکل اسٹور لے مین اگر ہے، جیسے لے مین موسٹلی ہے، کہتے ہیں فارماسسٹ بیٹھے ہیں، جی جی تو میرا مور دین 50% میڈیکل اسٹور فارماسسٹ تو نہیں ہے نہیں ہے، ڈیل نہیں کر رہا ہے، ہوتا، نہیں ہے. ہوگا بھی تو پیچھے بیٹھا ہوگا وہ، تو جو ڈیل کرنے والا ہے وہ تو فارما ٹیک ہے، تو فارما ٹیک کو شاید نہیں ہے اس کا پتہ بیچارے کو، تو وہ اگر دے دیتا ہے تو پیشنٹ تو کھائے گا تو الرجی سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، جی جی اگر چھوٹی الرجی ہے تو انٹرنل اس کو جیسے میں انٹرسٹائنل نقصان ہو جائے گا، انفلمیشن آ جائے گی اس بہت زیادہ، وہ ٹریگر کر دے گی. تو بالکل. انفلمیشن میں اس سے بار بار بولتا ہوں کہ یہ دوراہی تلوار ہے، اگر اس کی ایکسیسو بھی انفلمیشن باڈی میں آنا شروع ہو جائے تو یہ نقصان دہ ہے، یہ تو باڈی میں کنٹینیوس سائٹوکائن کریٹ کرے گی، اور اگر خاص کر ایلڈرلی میں اگر زیادہ دیر انفلمیشن رہ جاتی ہے تو سارے باڈی کے ریپیئر پروسیس سلو ہو جائے گا، تو اٹ از اے ڈیمیجنگ ادر وے. جی جی ٹیمپریرلی تو انفلمیشن جو ہے یہ باڈی کا ایک دفاعی نظام ہے تاکہ زیادہ بڑھ لے کے آئے، وہاں اچھے نیوٹرینٹ پہنچے، اچھا امیون سسٹم پہنچے، وہاں پہ ریپیئر پروسیس میں کنٹریبیوشن ہو پراپر بلڈ آنے سے. لیکن اگر یہ دیر پر رہے گی انفلمیشن تو تو نقصان دہ بن نقصان جائے دہ، گی، نقصان دہ. یعنی اس کا کوئی بھی برے سے برا بیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. یہ بالکل. لانگ ٹرم انفلمیشن میں بھی کاز ٹو کینسر ایون، اس کی وجہ اس نے ڈی این اے لیول پہ میوٹیشن کر دے گی. تو لہٰذا ہمیں اویئرنیس اور ٹیکنالوجی دونوں کو پاکستان میں انٹروڈیوس ترویج کریں. دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائنلی آپ کی وزڈم سے ہم یہ فائدہ اٹھانا چاہیں گے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ مشورہ کیا ہم لوگوں کو فائنل دیں گے، یا اس کا ہمیں سلوشن کیا بتائیں گے کہ ہماری گٹ جو ہے وہ بہتر رہے، ہماری آنتوں کی صحت بہتر رہے، تو اس کے اوپر کیا فرمائیں گے آپ؟ سر کامن رول آف تھم، جیسے کہ ہر بندے کا فیئر ڈفرینٹ ہے، جی جی لیکن کامن رول آف تھم تو یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے، جی جی اور کھانے سے پہلے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پانی پہلے پی لینا چاہیے پی لینا چاہیے. تاکہ ہمارے ایسڈز میں بیلنس ہو جائے. جی جی ایک تو یہ ایک روٹین بنائے. سیکنڈلی سلو کھائیں، اچھا. چونکہ جتنے ہمارے ہارمون ہیں یا ہمارے انزائمز ہیں یہ اتنی اسپیڈ سے نہیں بدلتے جس اسپیڈ سے کہ یہاں ہماری عادت ہے کھانا کھانے کی. جی جی تو جو بیلنس ہے ہمارے ایسڈ کا یا انزائمز کا، اگر وہ سلو ہے تو ہماری خوراک جو ہے وہ فرمنٹیشن ہوگا، نقصان دے گی. جی جی تو لہٰذا مچ بیٹر کہ ہم اپنا کھانا سلو کھائیں. دوسرا، سلو کھانے کے دو فائدے ہیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے آدھی بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، اس لیے کہا کہ جو برین کے پاس میسج آتا ہے اسٹمک کا کہ فل ہوا یا نہیں ہوا، وہ ٹائم لیتا ہے. تو ہم کھائے جاتے ہیں کہ جب تک ہمیں میدا نہ کہے کہ بھائی میں فل ہو گیا. تو جب میدا کہے فل ہو گیا تو ایٹومیٹکلی ایکچولی وہ فل سے زیادہ ہے. زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو بھوک رکھ کے کھائیں یا بہت آستہ کھائیں تو آپ کا میدا تاکہ آپ کو میسج دے. تو بھوک رکھ کے کھانا زیادہ عقل بندی ہے، چونکہ زیادہ کھانا ریکوائرڈ نہیں ہے باڈی کو. جی باڈی جی کو جتنے نیوٹرینٹ چاہیے، منرل چاہیے، کاربوہائیڈریٹ وہ نارمل جب ہم کھاتے ہیں آدھے میں ہی پورے ہو جاتے ہیں. جی جی تو زیادہ خوراک نہیں ہمیں کھانی چاہیے. جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہو پتہ سمجھتے کہ نہیں، چونکہ ہم شادی پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی پلیٹیں جب میں دیکھتا ہوں یا فنکشن میں لوگوں کی پلیٹیں دیکھتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے. اس پریشانی میں سب سے زیادہ بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پلاؤ، اس کے اوپر میٹ اور ساتھ پیپسی پکڑی ہوتی ہے یا کوکو کولا یا سامنے جو بھی اس جی طرح جی کی بالکل ایسے. پکڑا ہوتا ہے. تو میں کہہ رہی ہے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ پروٹین کو بھی پانی چاہیے ہضم کرنے کے لیے، اور یہ جتنے سوڈا ڈرنک ہے ان کو بھی پانی چاہیے ہضم کرنے کے لیے. تو جس چیز نے باڈی میں جا کے ایکچولی بریک ڈاؤن کرنی ہے اور باڈی کے پروسیس کو لے کے چلا ہو تو پانی ہے. تو ہم بیسیکلی اوور کنزمپشن والی چیزیں انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. میٹھی چیزوں میں زیادہ پانی چاہیے، تو ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے کھانے میں اور تھوڑا کھانا چاہیے، اور کسی فنکشن میں جا کے ایسے دو سے نہیں کھانا چاہیے. نمبر دوسرا، ہمیں میٹھی چیزیں جو ہیں اس کا اجتناب کرنا چاہیے ایز مچ ایز وی کین. جی جی شوگر بیس ہے، وائٹ کرسٹل بیس ہے. اور را شوگر کھا لیں، گوڑ والے چاول کھائے پہلے کھاتے تھے، رو والے چاول کھائے جائے کھاتے تھے. اس طرح کی آپ چیزیں لیں. سیکنڈلی، آپ کا جو ہے پورشن کھانے کا، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں ایک ہی چیز نہیں بار بار کھایا جا رہا، کیونکہ باڈی کو ہر چیز کی ضرورت ہے. ہر چیز کی. تو روٹیشن آف فوڈ، ہوں. آج صبح میں نے سیریل لیا تو کل میں انڈا لے لوں گا، پرسوں میں روٹی لے لوں گا. تو ہمیں روٹیشن آف فوڈ کی طرف بھی آنا چاہیے. ہاں جی. اور دوسرا، ہمیں چیزیں مکس نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم ساری چیزیں مکس کر کھاتے ہیں، ہم سوڈا بھی لے رہے ہوتے ہیں،
ہم کھانے کی باقی چیزیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, ہر چیز ہم کنٹینیوسلی مکس کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں سبزی سوری ہمارے خوراک کے ساتھ جو ہماری سیلڈ ہے یا ہماری سویٹ ہے, ان کا 15-20 منٹ کا ڈفرینس لازمی ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. میں ناظرین کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی شکر گزار ہوں آپ آئے, اور آپ نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا شاید جو ہماری ہیلتھ کے لیے اور ہماری اچھی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ اپنے میڈیکل کے تو ڈاکٹر ہیں ہی, لیکن ان کا زیادہ رجحان جو ہے وہ انٹیگریٹو میڈیسن کی طرف ہے, جس کو میں مشکل سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, کلی علاج کی طرف ہے, ہر چیز انکلوڈ کر کے. اور ڈاکٹر صاحب کا جو لائف سٹائل چینج کے اوپر خیال ہے وہ بہت گہرا ہے. تو ان چیزوں سے اگر ہم ان کے مشوروں سے, ان کے جو انہوں نے ہمیں علم دیا, اس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں, تو ہمارے لیے میرا خیال ایک بڑا اچھا عمل ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو بہت سر, شکریہ. تھینک یو سر.